بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں اپنے دو معزز مہمانوں کو دعوت دی اور انہوں نے سوشل میڈیا کا جو استعمال تھا اس میں جو ہماری ذمہ داریاں تھیں اس کے منفی اور جو مثبت پہلو تھے ان کو اجاگر کیا۔ اس میں بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ جو ابھی ان پہ ڈسکشن ہونا باقی تھی، تو اسی مناسبت سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں انہی دو شخصیات کو پھر سے مدعو کیا ہے۔ میری مراد ملک پاکستان کی عظیم مذہبی اور روحانی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں محترم جناب راؤ عبدالرحیم صاحب ایڈوکیٹ، آپ چیئرمین ہیں لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کے۔ میں راؤ صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر کرم نوازی کی اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ شاہ صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بہت ساری باتوں کو ڈسکس کر لیا تھا، اس میں جو ایک چیز سب سے زیادہ جو سنگین تھی اور جو ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح پھیل رہی تھی وہ تھی بلاسفیمی۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ کچھ اس کے جو پہلو ابھی جن پہ بات نہیں ہوئی تھی ان پہ آج ہم مزید بات کریں تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ بلاسفیمی کیا ہے، اور پھر اس میں جو سزا اور جزا کا ایک معاملہ ہے، سزا کا معاملہ ہے، پھر جو لوگوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ ہے، یا پھر ہمارے ادارے جو ایسے مجرموں تک ایکسیس کرتے ہیں اس کے متعلق کچھ بتائیں تاکہ ہمارے سننے والوں کا مزید جو ان کی معلومات ہیں اس میں اضافہ ہو۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے گزشتہ پروگرام میں بھی اس پہ کا ذکر کیا کہ اس کے مختلف پہلوؤں پر کام ہو رہا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ وہ کس انداز میں کام ہو رہا ہے اور ہمارے ادارے کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک بار پھر اس انتہائی عام ایشو کے حوالے سے گفتگو کے لیے موقع دیا۔ جس طرح پچھلی نشست میں بھی اس حوالے سے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا گیا جی ہاں، کہ یہ جو ایشو ہے اس کا مقابلہ ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ جی ہاں، تو ظاہر ہے اس پہ مختلف فورمز ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اس وقت ایک تو وہ ہے جو عدالت میں اس حوالے سے کیسز ہیں۔ ایک کیس ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، ایک کیس راولپنڈی جو بینچ ہے ہائی کورٹ کا وہاں پہ چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف اس کے فورمز ہیں جہاں پہ کام ہو رہا ہے کورٹس کے علاوہ بھی۔ جی ہاں، اور یہ جو دونوں مقدمات ہیں جو اس حوالے سے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ بیسک ایک 2021 میں ایک فیصلہ آیا تھا جسٹس قاسم خان صاحب کا، جس میں انہوں نے گورنمنٹ کو 8 ڈائریکشنز جاری کی تھیں، ہدایات جاری کی تھی کہ آپ یہ کام کریں۔ ان 8 ہدایات میں ایک عام ڈائریکشن یہ تھی کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو اتنا بلاسفیمی والا مواد موجود ہے، یہ پی ٹی اے ایک ایسا سیل قائم کرے کہ جو اس پہ ورکنگ کرے اور یہ جتنا بھی مواد ہے توہین آمیز اس کو سوشل میڈیا سے ریموو کرے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ ہدایت بھی دی تھی کہ سوشل میڈیا کو رجسٹر کیا جائے، پاکستان میں ان کے آفیسز لائے جائیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں ان کو داخل کیا جائے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جتنے اقدامات کرتے ہیں ان کو پبلک بھی کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حکومتی ادارے اس سلسلے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو 2021 میں وہ فیصلہ آیا، لیکن ہمارے جو ادارے تھے انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، نہ پی ٹی اے نے کیا نہ کسی دوسرے ادارے نے کیا۔ اور جو اس وقت کے آئی ٹی منسٹر تھے وہ اس وقت پھر کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ میں، اور اس کو وہاں پہ جا کے چیلنج کر دیا۔ وہ کیس اس وقت وہاں پہ فکس نہیں ہوا، لیکن بہرحال وہ حکومت نے وہاں پہ اپیل کر دی۔ پھر اس کے بعد چند مہینے گزرے تو اس پہ کیسز کیے گئے لاہور میں بھی اور پنڈی میں بھی، کہ وہ جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا، ہدایات جاری کی تھیں، ان ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے۔ تو وہ کیسز پنڈی میں بھی چل رہے ہیں اور وہ لاہور میں بھی چل رہا ہے۔ تو اس دوران بعد میں پھر وہ سپریم کورٹ والا کیس بھی جو اس وقت گورنمنٹ نے چیلنج کیا تھا
وہ بھی وہاں پہ اس کی بھی سماعت ہونی شروع ہو گئی. لیکن بعد میں جب حکومت کے ساتھ بات کی گئی, پارلیمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بات کی گئی, تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اس کیس کو سپریم کورٹ سے واپس لے لیا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کامیابی عطا فرمائی. اور اس وقت یہ کیسز چل رہے ہیں, اور اسی وہاں پہ یہ جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں, یعنی پی ٹی اے ہے, مذہبی امور کی منسٹری ہے, آئی ٹی منسٹری ہے, لا منسٹری ہے, اور اس کے علاوہ ہماری یہ جو ایف آئی اے ہے, ان کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے, اور کورٹس نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو عدالت نے اس وقت ہدایات جاری کی تھی, جو فیصلہ دیا تھا, اس پہ آپ نے کیا عمل درآمد کیا ہے. تو امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی اگلے 1-2 ماہ میں آ جائے گا, اور اس سے اس سارے کاز کو مزید قوت ملے گی. یہ تو وہ ہے جو عدالت کے معاملات ہیں. اس کے علاوہ اسمبلی میں بھی اس حوالے سے کام جاری ہے کہ جو ہماری ریلیجیس افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اس کے سامنے بھی اس ایشو کو رکھا گیا ہے. تو انہوں نے اس پہ ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی. میڈم شگفتہ جمانی ہے, ایک ایم این اے ان کی سربراہی میں. تو انہوں نے اس پہ کام شروع کیا, اور انہوں نے بھی ان سارے اداروں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے اور اتنا توہین آمیز مواد ہے جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے, تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو ریموو کریں, آپ مانیٹر کریں, آپ بلاک کریں, آپ ڈیٹیکٹ کریں. تو آپ نے اس پر اب تک کیا کیا ہے؟ تو ظاہر اداروں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, ان کی کوئی کارکردگی نہیں تھی. تو کمیٹی نے اداروں کی سرزنش بھی کی, اور ساتھ ان سے کہا کہ آپ ایک ہمیں بتائیں, کوئی ٹائم لمٹ بتائیں کہ آپ کب تک یہ کریں گے. وہاں پہ پھر انہوں نے کمیٹی نے مختلف جو ایکسپرٹس ہیں, بالخصوص پاکستان سے اور پاکستان سے باہر سے بھی کچھ جو سائبر سیکورٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں, ان کو انہوں نے بلایا, اور اس میں انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی ایکسپرٹس کی, اور اس کے ذمہ انہوں نے کیا کہ آپ پی ڈی اے کے ساتھ مل کے کام کریں, اور یہ جو پرابلم ہے اس کا سلوشن آپ پیش کریں. اس پہ ایک بات میں عرض کروں کہ پی ٹی اے کا جو اس وقت تک رویہ رہا ہے اس حوالے سے, وہ قابل تعریف نہیں ہے. یعنی پی ٹی اے اس حوالے سے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بلاک کیوں نہیں کرتے, تو وہ آگے سے ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو HTTP والے لنکس ہیں یہ تو ہم بلاک کر سکتے ہیں, HTTPS والے ہم نہیں کر سکتے, ہم مانیٹر تو کر سکتے ہیں, ہم بلاک نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی چیزیں وہ پھر دائیں بائیں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ان کی جو بات چیت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ایشوز ہیں اس معاملے کے حوالے سے, بلاسفیمی کے حوالے سے, وہ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کا حل ہمارے پاس ہے, اور ایک وہ ہے جن کا حل ہمارے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جن کا حل ہمارے پاس ہے وہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتے, اور جو ہمارے ڈومین میں آتے ہیں ان کا حل ہی ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ ان کا ایک سادہ سا جواب ہے, جو اب تک کورٹ میں انہوں نے جو کہا ہے, یا کمیٹی کے سامنے جو کہا ہے, اس کا خلاصہ جو ہم سمجھے ہیں وہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ڈومین میں آتے ہیں ان کا حل ہمارے پاس نہیں, اور جو ہماری جن کا حل ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتا. ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے یہ جو قانون پاس ہوا کہ کوئی موبائل جو ہے وہ آپ باہر سے بندہ لے کے آتا ہے, تو جب تک اس کی رجسٹریشن نہ کروائیں تو وہ موبائل آپ یہاں پاکستان میں استعمال نہیں کر سکتے. ایسا اس کا مطلب یہ اتنی ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہے, اگر یہ چاہیں کام کرنا تو اس پہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیے اگر ٹیکنالوجی موجود نہ بھی ہو تو کام کا آغاز تو کرنا ہے. ہم کہتے ہیں چلیں آپ اس کو بلاک نہیں کر سکتے, آپ مانیٹر کر سکتے ہیں تو مانیٹر کریں. آپ کہتے ہیں بلاک نہیں کر سکتے, ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, ٹریس کر سکتے ہیں, تو آپ ٹریس کریں اور ڈیٹیکٹ کریں. یہ دیکھیں اگر صرف اتنا ہو جائے کہ ڈیٹیکشن ہو جائے, بندہ ٹریس ہو جائے, تو اس سے بھی تقریباً 90% کام تو ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ جو بندہ بھی موبائل ہاتھ میں لے کے کمرے میں چلا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں ٹریس کر سکتا, نہ ڈیٹیکٹ کر سکتا, میں جو مرضی کروں. اور ایک یہ ہے کہ اس کو یہ احساس ہے کہ مجھے کوئی ٹریس کر سکتا ہے, مانیٹر کر سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے جرم کی ریشو میں کتنی کمی آ سکتی ہے. یہ جو اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, کم از کم اس میں ایک بہت بڑا فرق آ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ بالکل مانیٹرنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. راؤ صاحب اس کی تفصیل بتائیں گے کہ ایک گروپ جو پکڑا گیا تھا وہ اس وقت وہ قائم ہوا تھا, گروپ بنا تھا میرا خیال 2019 میں. اس کی تفصیل آپ کو راؤ صاحب بتائیں گے. تو وہ کتنی تیزی کے ساتھ پھیلا اور اس وقت اس کی تعداد کتنی زیادہ ہو چکی ہے. تو اس میں بیسک یہ ہے کہ اگر یہ جو کر سکتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں ایک سوال راؤ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. راؤ صاحب, جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ پی ٹی اے اپنا کام نہیں کر رہا ہے اور وہ ہیل و جت سے, بہانوں سے جو ہے وہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر پی ٹی اے نہیں کر رہا تو پھر ایسا کون سا ادارہ ہے کہ جس پہ اعتماد کر کے
آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں یا ہم یہ سمجھیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے تو جو لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں وہ واقعتاً مجرم ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بے گناہ بندہ جو ہے وہ قانون کی گرفت میں آ جائے؟ دیکھیں، آپ نے کہا کس پر اعتبار کر کے، سب سے پہلے اللہ پر، جی اور پھر اپنے ملک کے آئین پر اور قانون پر جی ہم چل رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ان لوگوں کو پی ٹی اے نے کچھ نہیں کیا، پی ٹی اے جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہا۔ جی ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ ہے نہیں، ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہیں ملک میں جو آج سے 6 سال پہلے پوسٹ کسی نے کی کسی بھی بارے میں، جی وہ آج بھی ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کس جگہ سے ہوئی، جی کس موبائل نمبر سے ہوئی، کس جی گھر سے ہوئی۔ جی تو ایسا کوئی خام خیالی نہیں ہے، کسی کے لیے خوش خیالی نہیں ہے جی کہ وہ کہے کہ مجھے ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے سب پورشن کی طرف آپ کے آتا ہوں کہ غلط فہمی، انسان ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، غلط آدمی پکڑا جا سکتا ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، جی کیونکہ اس کا احساس ہمیں بھی ہے، اداروں کو بھی ہے کہ ہاں یہ جرم کس ہستی سے ریلیٹڈ ہے، اس ہستی سے میرا تعلق کیا ہے، جی اور اس ہستی کی طرف اگر کسی نے کوئی بات منسوب نہ کی، میں نے کر دی، تو میری حیثیت دنیا کے قانون میں نہیں، آخرت کے قانون میں کیا ہوگی۔ جی اس کا بڑا اچھی طریقے سے ان اداروں کو بھی جو پکڑ رہے ہیں، جی ان میری آرگنائزیشن کے ہر آدمی کو، جی اور جو والنٹیئر لوگ مدعی ہیں ان کو بڑی اچھی طریقے سے ہے۔ جس آدمی پر ادارے کو، ہمیں، مدعی کو جی 300% یقین نہ ہو جائے کہ یہ بلاسفیمی میں انوالو ہے، جی اس پر ایف آئی اے بھی ایکشن نہیں لیتی، ہم بھی ایکشن نہیں لیتے، مدعی بھی ایکشن نہیں لیتے۔ جی جب ہمیں ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے اس کی، جی اس وقت اس کو پکڑا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ 120 لوگوں کے پکڑے جانے کے باوجود جی عدالت نے کسی کو ضمانت نہیں دی۔ وہی عدالتیں جن پر چند سال پہلے یہ الزام تھا کہ یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جی تو کوئی ایسی ٹھوس ایویڈنسیں تو آ رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ ہم دیکھیں، کورٹس بھی ایکٹیو ہوئی کھڑی ہیں، ادارے بھی ایکٹیو ہوئے کھڑے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں۔ اب ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی سستی ہے تو اس سستی کی وجہ سے کوئی بچ جائے گا۔ بار بار عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور سننے والے قائرین، سامعین، اور ان سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، وہ اس چیز کو یقین کر لیں کہ اگر کسی کے بچے نے کوئی غلطی کی ہے، اس کے لیے رحم کوئی نہیں ہے، وہ قانون کی گرفت، وہ قانون کی گرفت میں چاہے نہیں آ آنا جائے، کل ہے، آ جائے، اس نے اپنے نمبر پہ آنا ہے، آج نہیں، اس کا نمبر لگے گا 4 دن بعد لگے گا۔ اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ کیسے آئے گا، اس کے گھر ہی آئے گی ایف آئی اے پکڑنے کے۔ میں ایک سوال یہاں پہ رکھنا چاہوں گا، جیسے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ نے بتایا کہ یہ بندہ بے حیائی کے ذریعے سے جلدی اس میں داخل ہوتا ہے، پھر وہاں وہ سائٹس اوپن کرتے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا، پھر دوسرے کے بعد تیسرا سٹیپ آتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، جب بھی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو بہت سے ایڈز آ جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ سم ٹائم تو ان کو کینسل کرنے کے لیے اس پہ کلک کرتا ہے تو پھر بھی وہ ایک نئی سائٹ اوپن ہو جاتی ہے۔ تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو علم ہی نہ ہو، وہ بیچارے نے اس کو کینسل کرنے کے لیے اس پہ کلک کیا تو وہ بھی جو ہے وہ اس گرفت میں آ جائے؟ ان 120 میں سے ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے جس کو صرف اس وجہ سے پکڑا گیا ہو کہ اس نے کوئی ویب سائٹ کھول کر دیکھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گروپ بنا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اس سائٹ پر لے کر آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مٹیریل بنا کر شیئر کرتے ہیں، یعنی یہ خود بنانے والے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بقیہ لوگوں پہ یہ پوری پلاننگ کرتے ہیں، اس منظم تحریک کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ان کے اوپر یہ ایسی چیزیں لاگو نہیں ہو سکتی کہ ہم نے آج تک کسی ایسے آدمی کو پکڑا ہو جس نے صرف ویب سائٹ دیکھی۔ اب تک جو کارروائی ہو چکی ہے جن لوگوں کے خلاف، ان سے 2 باتیں تو یہ آپ کی گفتگو سے سامنے آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ بے گناہ اس پکڑ میں نہیں آیا، کسی بے گناہ کو نہیں پکڑا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرے اور بچ جائے، بالکل بھی نہیں ہوگا ایسا۔ یہ دیکھیں ڈاکومنٹڈ چیز ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی، وہ ثابت کرنا پڑے گی کہی یا نہیں کہی۔ ڈاکومنٹ نیٹ سے ختم نہیں ہو سکے گا، وہ نیٹ میں آپ نے اپنے جو اکاؤنٹ ہے اس سے ختم کر دیا ہوگا، جس اکاؤنٹ پہ بھیجی ہوگی وہاں موجود ہوگا۔
آپ کے موبائل میں موجود ہوگا، آپ اپنے موبائل سے نکالیں گے، جس کو بھیجی ہوگی اس کے موبائل میں ہوگا، ویب سائٹ پہ پڑا ہوگا، اس ریلیونٹ گروپ میں پڑا ہوگا. جو شاہ صاحب نے بات کی تھی کہ گروپ میں ان کی ریشو کیا بنتی ہے، سپیڈ کیا ہے. 2022 کے مئی میں ایک گروپ ہم نے کچھ لوگوں کو پکڑا تو پتہ چلا کہ 2019 کے مڈ میں انہوں نے ایک گروپ بنایا. اس گروپ کے اندر جو لوگ تعداد تھی، جب ہم نے 3.5 سال میں ان کو پکڑا تو اس ٹائم اس کی تعداد 32,000 لوگوں پہ تھی جو بلاسفیمی کر رہے تھے. الحمدللہ وہ 4 کے 4 بنانے والے اندر ہیں، آج جیل میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن اب دیکھیں وہ 4 تو چلے گئے، 32,000 لوگ اور وہ بنا گئے. تو ایک آدمی ایک دن میں 6 لوگوں کو بلاسفیمر کر دیتا ہے اگر اس کی ایوریج نکالی جائے. تو یہ اتنی سپیڈ ہے جس سپیڈ سے 2 طریقے سے ملا جا سکتا ہے. ایک، والدین اپنے بچوں کو سنبھالیں تاکہ نرسری نہ ملے. دوسرا، قانون ان لوگوں کو چاروں طرف سے گھیرے. تو یہ 2 راستے ہوں. میں اس پہ مزید بات کریں گے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، تو پھر ٹیکنالوجی کا جو ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے. تو اس پہ ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ابھی یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. شاہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جیسے راؤ صاحب نے بات کی کہ کوئی بھی بندہ بے گناہ اس پکڑ میں نہیں آتا، اور دوسری بات انہوں نے بڑی واضح الفاظ میں کہی کہ کوئی بندہ گناہ کرے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ بچ جائے گا، اس کو وقت تو مل سکتا ہے لیکن بالآخر اس نے پکڑے جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے ادارے موجود ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. میں چاہوں گا اس پہ کچھ روشنی. جی، میں وہ پہلے جو بات کر رہا تھا وہ مکمل نہیں ہو سکی اس وقت. جی، میں بات کر رہا تھا پی ٹی اے کی. جی، کہ ہمارا جو قومی اسمبلی میں وہ 4 رکنی کمیٹی بنی ہے، جی، اس نے تمام اداروں کو وہاں پہ بلایا، یعنی منسٹری آف آئی ٹی کو بھی انہیں بلایا، جی. پھر اس کے علاوہ لا منسٹری کو انہوں نے بلایا اور ان سے